بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی ہمارے پاس اہم ترین خبریں ہیں۔ ویڈیو سکینڈل اور وزیر اعظم امریکہ جا رہے ہیں، ان کے جانے سے پہلے جو یہاں پہ ماحول ایک بنایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں آزادی صحافت کا گلا دبایا جا رہا ہے اور وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، وہ سارے ایلیمنٹس وہ بھی ہم بتائیں گے کہ اچانک ان کو آزادی صحافت کا کیا نا ڈھول کیوں پیٹ رہے ہیں کہ آزادی صحافت ان پہ قدغن لگ گئی۔ سب کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد نون لیگ ہے، وہ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج اہم ترین مقدمہ تھا ویڈیو سکینڈل کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے چوہدری صاحب، میڈیا کو لے لیں یا سپریم کورٹ کی بات کریں؟ سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں آج ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو ایک سکینڈل آیا، اور ویڈیو سکینڈل میں مریم بی بی نے ایک جج ارشد ملک احتساب عدالت کے جج تھے، ان کی ایک آڈیو ویڈیو ریلیز کی اور بتایا کہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب کہ جو کچھ احتساب کا عمل چل رہا ہے وہ بالکل ایک سوالیہ نشان ہے اور من پسند فیصلے کیے جا رہے ہیں، دباؤ میں کیے جا رہے ہیں۔ لیکن معاملہ جب آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے تو چوہدری صاحب مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور آج سپریم کورٹ کا موڈ بھی کافی ایگریسو تھا۔ ابھی پہلے کارروائی بتایا نا کیا ہوا؟ کارروائی آج یہ ہوئی ہے، سپریم کورٹ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب سے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، فل بینچ تھا۔ جو ریمارکس آئے وہ سنا دیتا ہوں۔ آزاد لوگ خود کام کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب۔ عدلیہ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرنا درست نہیں، چیف جسٹس۔ سو موٹو عدالت خود لیتی ہے، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب۔ اگر کسی کے کہنے پر از خود نوٹس لیں تو وہ نوٹس از خود نہیں رہے گا۔ عدالت نے جب کچھ کرنا ہوگا تو وہ خود کرے گی، ہم نے کسی کے کہنے پر نہیں چلنا، چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب۔ اصل معاملہ عدلیہ کی ساکھ کا ہے، چیف جسٹس۔ لوگوں کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہوگا تو انصاف کیسے ہوگا، چیف جسٹس۔ پہلے شواہد اکٹھے کرنے ہوں گے پھر انکوائری، چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے۔ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، عدلیہ کو متنازع بنایا گیا ہے، درخواست گزار ایڈوکیٹ اکرام چودھری صاحب۔ اس لیے آج آپ کو سن رہے ہیں چیف جسٹس کا جوابی مکالمہ۔ ہمیں ہدایت دینے کی ضرورت نہیں کہ تحقیقات کیسے ہوں گی۔ چودھری صاحب، معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ معاملہ ادھر جا رہا ہے جدھر جانا چاہیے، اور ڈیلے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور میں نے کہا ریاستی ادارے اور ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نہیں تھے نا پاکستان میں، وہ گئے ہوئے ہیں۔ کوئی تو ہوتا ہے کلبھوشن کا معاملہ فیصلہ ہے، کل اسی وقت آ چکا ہوگا۔ اٹارنی جنرل صاحب تھے نہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، تو اس لیے آئندہ منگل کی سے بڑے ادارے کے اوپر کالک ملنے کی کوشش کی گئی ہے، ناکام، اپنے مجرم سزا یافتہ لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اس کا نیٹ چل تو یہی ہے۔ اور اگر جج صاحب میں کوئی قصور تھا تو انہوں نے اس قصوروار ہونے کی وجہ سے ان کو اپوائنٹ کرایا، یعنی یہ بھی طے ہے۔ اور اس کے بعد اب کتنے بندے اور کتنے کریکٹر بیچ میں آئے ہیں۔ اب آپ نے صابر شاکر صاحب، میں کل بھی کہوں گا، پھر آپ مائنڈ کر دیں گے کہ جب آپ جیسا انفارم شخص بھی لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہ ناصر جنجوا، یہ میاں طارق میں، یہ دوسرا، وہ تیسرا، یہ ناصر بٹ، یہ مریم نواز، اور یہ ان کے ساتھ جو گماشتے ہیں سارے، انہوں نے جو یہ گھناؤنا کردار کیا ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، یہ سوچ کے خوف آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو ابھی تک ان میں سے کوئی بندے نہیں گرفتار ہوئے، کوئی نہیں، کسی نے نہیں بیان دیا کہ میں نے اتنے پیسے لیے، میں نے یہ کیا، اور مجھے حرم پاک میں بیٹھ کے یہ ویڈیو سکینڈل ڈسکس کرتے رہے ہیں اور یہ پیسے طے کرتے رہے ہیں، رشوتیں طے کرتے رہے ہیں، دونوں۔ اچھا، ارشد ملک صاحب بھی اور وہ بھی ہوتا رہا۔ جی ہاں، حسین نواز صاحب گاڑی میں پڑے ہیں پیسے۔ جی ہاں، یہ دونوں ہی ہیں، اور کون ہے؟ ناصر بٹ صاحب بھی ساتھ تھے۔ تو یہ بہت، اور یہ سپریم کورٹ کو آج کی سماعت سے پہلے آج ان کو پیش کرنا چاہیے تھا، یہ سارا وقت کٹا چٹا ہے۔
کسی نے کوئی اب آپ نہیں، آج تو یہ تھا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج تو 3 درخواستیں تھیں، اکرام چودھری صاحب اور اشتیاق مرزا صاحب اور ایک تیسرے درخواست گزار تھے اسد صاحب، تو وہ تو ان کی ابھی باتیں سنی انہوں نے کہ بتائیں کہ اس میں کوئی اتنی ورتھ ہے بھی یا سر نہیں۔ عدلیہ ادارے اور اس کو بے توقیر کرنے کے لیے، ریڈیکیول کرنے کے لیے، عوام میں ان کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں سازش کی گئی کہ ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں ہدایات دینے کی ضرورت نہیں، تحقیقات کیسے ہوں گی اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے، قانون خود اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ سر بات تو سن لیں، ہمارے سامنے مسئلہ اور ہے کہ یہ معاملہ کس کو اور کب دیکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں اس بات سے مکمل اتفاق ہے، اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، شک نہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ شوئی صاحب اگر یہ تحقیقات کی طرف معاملہ جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ تحقیقات کس طریقے سے کی جائیں، اب تحقیقات کس مرحلے پر ہوں، یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ غیر معمولی باتیں ہیں۔ نہیں آپ کا مطلب 2 4 5 اور ویڈیو آن دئیے پھر کرنی ہے تحقیقات؟ نہیں تو آنے دیں، اس میں کیا ہے، اچھا ایک کرائم ہے، ہونے دیں، مجرموں کو باہر آنے دیں۔ نہیں یہ میں کہنے لگا ہوں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، پاکستان کا جو آرمی ایکٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فرض کریں ایک کیپٹن جو ہے کسی جگہ سے جا رہا ہے، وہاں لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے اور ان کے پاس کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا، یعنی نہ اوپر سے اختیار دیا، نہ سول گورنمنٹ نے ان کو بلایا ہے، اس آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں آرڈر ریسٹور کرے۔ یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جب عدلیہ کے ججوں پر حملے ہوں ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، اور ایک جج کی آرڈر کے ساروں کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آج میں کتنا پریشان ہوں۔ ایک ان کا سینیٹر ہے مشاہد اللہ، جیسے وہ نہال آدمی تھے، ہاں جی، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے چند سطری کہ اب جو ہم لے کے آ رہے ہیں وہ تمام جج روتے پھریں گے اور وہ سب اپنی نوکری سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ٹویٹ ہے مشاہد اللہ خان صاحب کی 15 جولائی کی ہے۔ تھوڑا صبر اور آج کریں، 16 ہے نا؟ جی ہاں، تھوڑا صبر اور کریں، جی اگلی ویڈیو کے بعد مانیٹرنگ جج اور پاناما بینچ کے ججز کو بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ یہ مشاہد اللہ خان صاحب کے نام کی ٹویٹ ہے، نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، مشاہد_اللہ یہ ہے جناب، یہ انہوں نے کی ہے ٹویٹ۔ لیکن آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آج موڈ کوئی کافی اگریسو ہے۔ نہیں وہ موڈ پر ہم نے نہیں جانا، ہم نے جو کلپریٹ ہیں ان کے گلے میں رسا ڈالا کہ نہیں ڈالا، تو اور یہ جو ہیں ان کو ابھی تک کسی نے پوچھا ہے؟ طریقے سے یہ ججوں کو حملے کر رہے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ ان کی گیم گئی، اب آگے جا کے میں عرض کروں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گیم اوور ہو گئی ہے، لیکن پہلے سپریم کورٹ کی آج کی پوری کاروائی، چیف جسٹس، اچھا جی، چیف جسٹس نے کہا پہلے شواہد اکٹھے کرنے ہوں گے پھر انکوائری ہوگی۔ میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ بھی تو چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب ہے نا، اور وہ ضابطہ فوجداری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے، اور ایک بھی پینڈنگ اپیل نہیں رہی سپریم کورٹ، انہوں نے کرمنل سائٹ پر، جی ہاں کرمنل سائٹ پہ، اور کوئٹہ رجسٹری برانچ ای کورٹ شروع کیا ہے۔ پاکستان ان ایک چند ممالک میں شمار کیا گیا ہے کہ جہاں سے ای کورٹ شروع ہے، اور کوئٹہ سے لیکن جدھر ساکم نثار چھوڑ کے گئے ہیں آج ٹیمپو وہ نہیں ہے عدالتی نظام۔ دیکھیں آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہے نا، وہ آپ کی طرح دھیمے مزاج کے، ہاں وہ بڑی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ بات کریں۔ فیصلہ سپریم کورٹ کا نہیں بلکہ کمیشن کی تحقیقات پر ہو، وکیل صفائی نے کہا، درخواست گزار نے کہا۔ میں آپ کو اس طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا، درخواست گزار یہ وکیل صفائی نہیں ہے جی، کمیشن کی فائنڈنگ پر کوئی عدالت نوٹس نہیں لے سکتی، کمیشن بھی بن گیا تو اس کی رائے سفارش ہوگی، بائنڈنگ نہیں ہے، عدالت کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی ہائی پروفائل نہیں۔ چیف جسٹس، ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں تو سب آ جائیں گے، جو دھول ابھی اٹھ رہی ہے اسے چھٹنا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، عدلیہ نے جذبات نہیں سنجیدگی سے معاملہ دیکھنا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ پہلا سوال عدلیہ کی ساکھ کا ہے، یہ جسٹس بندیال کہہ رہے ہیں، دوسرا سوال فیصلہ درست ہونے یا نہ ہونے کا ہے، جسٹس بندیال، تیسرا سوال جج کے کنڈکٹ کا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال۔ توہین عدالت کی کارروائی ضروری ہے، درخواست گزار وکیل، توہین عدالت کی کارروائی سے یہ تاثر جائے گا کہ جج پر لگے الزامات غلط ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جج صاحب بھی نرغے میں آ رہے ہیں؟ چوہے صاحب جج صاحب بھی نرغے میں آ رہے ہیں؟ نہیں بائی دی وے آپس کی بات ہے، جج کے پلے کیا رہ گیا بیچارہ؟ جج کو تو میرا خیال ہے خود ہی ریزائن کر کے نہیں ریزائن کیوں کرا آپ کے یہ بڑا یو جمپ ٹو کنکلوژن، آپ اس کو انہائڈ گلٹی قرار دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو ایف آئی اے کو یا پولیس کو یا جس کا بھی کمپیٹنس ہے اس کو ایک کرنا چاہیے کہ کس نے یہ سارا کیا ہے، اپلیکیشن درخواست ایف آئی اے درج کر کے انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد آپ آئندہ ہفتے تک انتظار کر لیں اور جج کا بھی ریکارڈ چیک کریں اور اس کو بھی کہیں کچھ کرتے پھر کبھی کچھ کرتے پھر اور ان کا بھی پیچھا کریں جنہوں نے اس کو لگوایا اور مقاصد کیا تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو لگاتے ہیں جن کو ان کو پہلے بلیک میل کرنے کے لیے فائلیں، یہ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے وزیروں مشیروں کی فائلیں بنائی تھی، یہ آج کا کام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جی آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ، انہوں نے جہانگیر بدر ارشاد حقانی صاحب سے کہا، مرحوم ارشاد حقانی صاحب، ان کا کالم آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، اور انہوں نے خود بھی بتایا کہ ایک دن محترمہ بے نظیر بھٹو نے مشورہ کیا کہ سپریم کورٹ بہت تنگ کر رہی ہے، تو کیا خیال ہے جہانگیر بدر صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ لگا دیں؟ اب دیکھیں یہ پولیٹیشنز جو ہے نا یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جہانگیر بدر صاحب مرحوم جو ان کے پارٹی کے پرانے ورکر تھے، ایم پی اے، ایم این اے، امیدوار، اور ان کو بھی سوچا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان لگا تو دیں۔ کل آپ نے دیکھا نہیں ہے جب ڈوگر صاحب کو لگایا گیا، جی جب خواجہ شریف جو پارٹی ورکر تھے، کاؤنسلر تھے، ہاں جی، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا، اسی کے لیے لڑائی ہوئی تھی ساری، تو پھر ثاقب یہ نثار صاحب کا معاملہ بھی اور افتخار چوہدری یہ صاحب کے تو ساتھ جو مطلب پھٹا۔ ہے، لیکن ہر ایک جیڑا نا اپنی دوست آندلی تھاڑے داری اپنا لوٹ مار پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ اب نہیں چلے گا۔ آصف سعید کھوسا اور ان کے بعد جسٹس گلزار اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں they are not going to follow this path۔ آپ کے سوال کا جواب، جب سپریم کورٹ کچھ کرتی ہے تو اعتراض ہوتا ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، جب ہم ہاتھ کھینچتے ہیں تو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کرے۔ پرائیویٹ ویڈیو کیسے بنائی، اب آگے جائیں سن لیں، پرائیویٹ ویڈیو کیسے بنائی، پبلک کیسے ہوئی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جی چیف جسٹس آف پاکستان، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہاں ہاتھ ڈالنا ہے اور کہاں نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہاں مداخلت کرنی ہے، ان قریب ہم کچھ چیزیں طے کریں گے۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت 23 جولائی تک ملتوی۔ آپ نے ایک اہم خبر جو بیچ میں وہ سنائی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو پہلے اس بینچ میں تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور عمر عطاب بندیال آئے۔ جی وہ مانیٹرنگ جج تھے اس لیے ہاں جی، لیکن اس پر کوئی قدغن نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جج بیچارہ اپنا رونا جو ہے وہ بیچ میں روتا رہا جج آپ صاحب نے کے مشاہد اللہ خان صاحب کی بات کی تھی۔ نہیں میں بات نہیں کی، میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہے ابھی تک ایک اور پنپرے ہیں۔ ایک اور حیرانی آپ کو سنوا دیتا ہوں، ذرا شاہد خاقان عباسی آپ فرما رہے ہیں جی ساری سچویشن پہ۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود انوالوڈ ہے تو سر آپ ہی درخواست دیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے، یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ خود ایکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی، کرتے۔ ان کو کرنا پڑے گا بیکاز ان کا جج وہاں موجود تھا۔ سپریم کورٹ خود انوالو ہے۔ اب اس سے زیادہ میں فاضل چیف جسٹس انہوں نے کہا ہے آصف سعید کھوسا صاحب نے کہ ہم کسی کے کہنے پہ، ایک منٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ نوٹس نہیں لیتے، لیکن یہ بات ضرور سن لیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، اتنا بڑا الزام، دوبارہ سنوائیے گا جی ذرا، سپریم کورٹ سن لیں۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود انوالوڈ ہے تو سر آپ ہی درخواست دیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے، یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ خود ایکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی، کرتے۔ ان کو کرنا پڑے گا بیکاز ان کا جج وہاں موجود تھا۔ کوئی ملک ہے، رول آف لا ہے، آئین اور قانون کی عملداری ہے، تو ان جو بندے ہیں جو پکڑ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، نہیں تو ان کے ہاتھ جو ہے ٹوٹے چھتر وانگوں ودھتے جائیں گے اور کل پھر حملہ کرا دیں گے سجاد علی شاہ دی عدالت کی طرح۔ اتنی ہمت نہیں ہے اب، اور ہمت تو ہے نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن اب یہ اپنی اس کو بچانے کے لیے اس کا میں بات کرنا چاہتا ہوں تفصیل میں۔ دیکھیں فاضل چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب بہت قابل احترام ہیں، اور ان کی ایک پالیسی ہے کہ
بہت حد تک اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، لیکن یہ جو کچھ اس کے بعد کیا ڈومین رہے گی؟ یہ اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جہاں ایک رکن قومی اسمبلی، ایک سیاسی جماعت کے مرکزی رہنما اس طریقے سے سابق وزیر اعظم اس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ الزام کہ سپریم کورٹ خود انوالو ہے، اور ان کا جو ہے یہ ان کی جو رویے ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ میں ابھی بہت عام سٹوری دوں گا بعد میں، لیکن مجھے یہ بتائیں اگر ان لوگوں کے مطلب ہے ان کو نہیں روکا جاتا تو پھر ایک عام جو بندہ ہے وہ پاکستان کے اداروں کا احترام کہاں کرے؟ محترمہ مریم بی بی کے بعد کے بھی اپنا اور نواز شریف صاحب کے بھی توہین عدالت کے مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں، ان کو بھی میرا خیال ہے دیکھ لینا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے اس کو ضرور ایڈریس کریں۔ نہیں تو نہال ہاشمی ورگے بیچارے جڑے نے انہوں نے تو ہم پڑھنا سی صرف، بس یہی تو ہمارے سوسائٹی کا یہ ایک مسئلہ تو ہے نا کہ جو تگڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ماڑا ہے اس کو پکڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بھی تو اسی لیے بین کیا تھا نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں ایک بات کی تھی، تو یہاں تو اتنی سنگین ان کی بات نہیں تھی جتنی سنگین شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ اور اس کے بعد آپ کی طرف میں آتا ہوں، سماعت بھی ہے پرسوں محترمہ 19 کو مریم بی بی کے، تو انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا ہے، سنا ہے کہ بہت احتجاجی ریلی کے ساتھ آئیں گی، ان کے ٹویٹس بھی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ جی انشاءاللہ I shall be leading protest rallies across Pakistan that will not only ask for justice for Nawaz Sharif but demand rule of law, freedom of expression، وہ ہم نے بات کرنی ہے freedom of expression کی، and to manipulation of the entire system to punish public representatives stealing people's mandate, imposition of selected، یہ کہہ رہی ہیں وہ، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگ کو، میں کہہ رہی کیا امین لوگوں کو امین کہہ رہی ہیں، والد صاحب تو رہے نہیں نا امین، تو اس لیے لوگوں کو کہہ رہی ہے تم امین لوگو۔ نہیں میں تو سمجھا کہ وہ سمجھے میرے اور میرے باپ جڑا آیا تھی وہ عنایت بھٹی کا لطیفہ، جی عنایت میں اور بھائی جان اور دلیپ کمار، بھائی جان اور محمد رفیع، یہ تیز نہیں ہو رہا کہ دو ہی امین نے، ایک والد صاحب تو میں اور والد صاحب ہے۔ Every Pakistani who wishes to live in a free democratic and just Pakistan must join، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، وہ خود نہیں نا امین، نہ خود ہے نہ والد صاحب ہیں، تو لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ امین لوگ، آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، نہ بہن بھائی ہیں نہیں تو اب ان کی میں خبریں نہ دوں، ہاں تو بتائیں نا، پہلے تو یہ جو ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو احتجاجی ریلی، ان کا حالت یہ ہے کہ یعنی آپ کو پتہ ہے انہوں نے پہلے پلان بنایا کہ 17 جولائی کو محترمہ مریم نواز صاحبہ لاہور سے گجرانوالہ کی طرف جلوس لے کے جائیں گی، ریلی کے یا ریلو کٹے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، تو پھر رات وہاں رکیں گی، پھر رکتے رکتے خطاب کرتی ہوئی وہ پہنچیں گی اسلام آباد، احتساب عدالت اسلام آباد۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ پارٹی کے جو لیڈر اور کارکن ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے میں ساتھ کوئی نہیں ہے، دم نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی ریلی، احسن اقبال بھی پیش ہوتے ہیں، خواجہ آصف بھی ہوتے ہیں، شاہد خاقان بھی، تو ان کے کوئی جلوس اور ریلیز نہیں لے کے جا رہے، تو آپ کا بھی نہیں بنتا، تو آپ بھی بہتر ہے ویسے چلی جائے، تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید موٹر وے کے ذریعے جائیں گی، اور ریلی کا جو کاروبار تھا جی ٹی روڈ پر اس کو منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ کارکنوں اور لیڈرز نے مسلم لیگ نون کے ریزن کیا ہے، ٹی ٹی بند ہو گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ہاں جی ٹی روڈ سے یعنی ان کا جب سے گاڑیاں واپس ہو گئی ہیں، بس کئی چیزیں ہو گئی ہیں، اور مریم نواز انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، شی از ٹیررائزڈ، اب وہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کیا کروں۔ ایک تو ان کا یہ دورہ جو تھا نا جی ٹی روڈ کا، میں نہیں مانتا کہ وہ ڈپریشن میں ہے، وہ بہت سٹرونگ دوائیاں کھا رہی ہیں، یار چھڈو اتنی لمبی تو زیادہ تفصیل سے جاؤ۔ اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی، آپ ابھی ان کو کہہ رہے ہیں ڈپریشن میں، روزانہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز دے رہی ہیں، یہ ٹویٹ کر رہی ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ڈپریشن میں سن تو لینا۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی جو ادھر بڑکے مار رہے ہیں نا، انہوں نے وہاں کہا ہے کہ میں وزیر رہا، میں جیلوں میں رہا، میں فلاں ہائی جیکنگ میں بھی اندر رہا، ان کے ساتھ سزائیں کاٹی، میں وزیر اعظم تک رہ چکا ہوں، آج میرا یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک
جھوٹی جعلی اور بے مقصد ویڈیو جو ہے اس کے کیس پر میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. شاہد خاقان عباسی یہ نہیں آج وہ روتا رہا ہے, یہ اطلاع دے رہا ہوں, خبر ہے, یہ نہیں کوئی اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ڈیفینڈ, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ جناب بہت ڈپریشن میں ہیں شاہد خاقان عباسی اور صاحب بھی, نمبر 2 دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پہ الزامات لگا رہے ہیں. نمبر 3 رانا ثناء اللہ کے واقعہ کے بعد اور جس طرح اس کو خواہ اس کے کتنے بھی گناونے جرائم تھے, جس طرح اس کو ہاٹ پوٹیٹو کی طرح پہن دیا پارٹی نے. جی ہاٹ پوٹیٹو یا ٹھنڈا آلو؟ نہیں ہاٹ پوٹیٹو تو بہت اچھا کھاتے ہیں جی لوگ. نہیں وہ پھر اس کے وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گرم ہے کہ نہیں, اس لیے وہ تو وہ بیچارہ وہاں بڑھ کے مارتا جیل میں اب واجہ ماریاں نہیں بلایا کئی بار, میں آپ کو کسی نے میری گال نہ سنی عالم لوہار نہیں اور سن لیں بتائیں. یعنی وہ اب جو حتمی اطلاع آئی ہے نون لیگ کے اندر کے ان کی پارٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یقین ہو جائے اس پارٹی کے لوگوں کو کہ نواز شریف اب لمبی جیل میں کاٹے گا یا اگر جیل سے نکلا تو ملک سے باہر چلا جائے گا اور اس کی کوئی سیاست نہیں, 99% لیڈر جو ہے نا وہ یا گھروں میں بیٹھ جائیں یا دوسری پارٹی ہو. اب آپ بات کریں. اچھا میں ایک بات تو آپ کو یہ بتا دوں, آپ بہت سینئر ہیں, قابل احترام ہیں, آپ کے پاس بہت اچھی اچھی خبریں ہوتی ہیں. مریم بی بی ڈپریس نہیں ہے. چلو آپ کی بھی ہو, میرا اس سے ایگری کرتا ہوں. ایک بات, دوسری بات یہ بات صحیح ہے, اس کی ریزن بتا دیتا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور 4 اور لیڈر, 3 اور, یہ 4 لوگ تھے, ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ان کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ گفتگو یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ کسی کو پکڑائی نہیں دے رہی اور کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتی. ان کو گائیڈ لائن کون دے رہا ہے, کہاں سے آ رہی ہیں, کیا پالیسی ہے, وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ایون یہ 4 رہنما, مرکزی رہنما جو تھے, انہوں نے آپس میں گلا شکوہ کیا ہے کہ اب ہم کیا کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے باہر چلے جانا ہے اور پارٹی چھوڑنے کے چکر میں, یہ 4 مرکزی رہنماؤں کی میں گفتگو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہوا نہیں لگنے دے رہے اور اچانک ہمیں کال آتی ہے کہ جناب یہ کر دیں تو ہم کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں شیئر نہیں, نہ پکڑائی دینے والی وہ سٹیٹمنٹ جو کیپٹن صفدر صاحب ایون ان کے گفتگو ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ نہیں بتا رہی مریم بی بی, شہباز شریف صاحب سے بھی شیئر نہیں کرتی یہ چیزیں. وہ تو مطلب شہباز شریف کے تو قریبی ترین عزیز آپ کے خادم کو فون کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں, تو آپ یعنی پرانی نہیں, تو علی عمران جی وہ یہ ہو گیا تو وہ نہیں علی عمران کا شروع ہو گیا نا پروسیس دوبارہ سے. وہ کہہ رہے نہیں وہ بچیوں کو سکول میں بھیجنا ہے تو یہ کرنا ہے, تو وہ میں نے کہا بچیوں کا کیا قصور ہے یار, آپ نے اگر پیسہ نہیں لوٹا تو پھر آ کے پیش ہو جائے. لندن سے فون کر رہے ہیں, ادھر سے کر رہے ہیں, تو میں کیا کروں. تو نے کہ آپ شہباز شریف سے صلح کر رہے ہیں, میں کہا کوئی میرا ہوتا کوئی ایتھے کوئی یعنی کی نا میٹرو دے کمیشن ہوتے لڑائی ہے میری, میرا کیا تعلق ہے. اس کی ریزن ہے کہ علی عمران صاحب کو ریڈ نوٹسز ایشو, جی اس کے لیے کاروائی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے کیونکہ نیب نے بہت عرصے سے بھیجا ہوا ہے. FIA اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. آج انہوں نے ریمائنڈر بھیجا ہے کہ جناب ابھی بھی FIA کو جگانے کی کوشش کی ہے, اب دیکھنا ہے کہ FIA اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن مریم بی بی شہباز شریف صاحب سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کر رہی. بات شیئر کرنے کو ہے کچھ نہیں, یہ بات کہ رونا کی ہے تھاڑی سے کچھ نہیں. اب they are left with no option. جاتی عمرہ میں کیا آپشنز ہیں معاف کرنا, میں بتاتا ہوں. ہاں بتائے کوئی ہے آپشن ہے, آپ میرے حال وقفے کے بعد بتائیں جو بھی تفصیل. وقفہ کر لیں پہلے, ایک بریک لیتے ہیں, پھر میں بتاؤں گا کہ جاتی عمرہ میں ایک سیٹلائٹ فون ہے, تھرایا فون, اس پہ بھی رابطے ہو رہے ہیں واشنگٹن کہ کسی بھی طریقے سے ان دوروں کو ناکام کیا جائے. اور صحافیوں کو, آپ کے کولیگز کو باقاعدہ طور پہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں دورہ امریکہ سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے یہاں پہ ایک ماحول بنائیں کہ یہاں پہ میڈیا کو تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے بریک کے بعد. چلیں ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب, بات ہو رہی تھی چوہے صاحب کہ ان کے مزید
چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ کرتے رہے کیا رہے ہیں۔ کیمپ آفیسز، سیکورٹی اور میڈیکل کے نام پر قوم کے اربوں روپے انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے جی، ہمارے اور آپ کے پیسے۔ ہم تو یعنی کہ غریبوں کے لوگ، غریبوں کے بچے وہ تو مرتے رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اب جو جس کا یہ شور مچا رہے ہیں، لیکن نواز شریف نے 4 ارب 31 کروڑ 83 لاکھ سرکاری خزانے سے خرچ کیا نجی دوروں پہ، اپنی سیکیورٹی پہ، نجی سیکیورٹی پہ۔ اور میں تو سن کے حیران ہو گیا، وہ بتا رہے تھے فیڈرل منسٹرز آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، پہلے ذرا سن لیں انہیں کی زبانی سنائیں جی۔ پہلے آغاز کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی سے۔ وزیراعظم ہاؤس کے علاوہ 5 کیمپ آفیسز تھے، 3 کیمپ آفیسز لاہور شہر کے اندر اور 2 کیمپ آفیسز ملتان شہر کے اندر، اپنے آبائی گھر کے اندر۔ پاکستانی قوم کا 24 کروڑ 50 لاکھ 49 ہزار اس نے سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا۔ زرداری جو کہ قوم کو بہت بھاری پڑا ہے، یہ صرف آصف علی زرداری کا خرچہ ہے۔ 2 کیمپ آفیسز، یہ سیکیورٹی اہلکار، یہ پاکستانی قوم کا 316 کروڑ 41 لاکھ 18 ہزار 229 روپیہ اس نے اس وقت پاکستانی قوم کا خرچ کیا جب یہ صدر نہیں تھا۔ جب زرداری صاحب صدر بھی نہیں تھے، 3 ارب 16 کروڑ 41 لاکھ سرکاری خزانے سے خرچ ہوا ہے شوہر صاحب۔ اور اسی طریقے سے شہباز شریف، نواز شریف صاحب، یہ کیمپ آفس جہاں دل کیا اپنے گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ $100 بلین یہ چند لٹیروں کے پاس ہے، اس کی ریکوری کا کوئی پلان ہے تو لے کے آئیں، ورنہ یہ لوریاں دے دے کے اور غریبوں کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ نوید اکرام سے 100 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے نا، وہ تو یعنی پینٹ نہیں پینٹ تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو تو رہی ہیں۔ اومنی گروپ کی پراپرٹی نہیں، یہ بڑے جو گرگے ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے میننگ فل، یا وہ جن سے 2 ارب لینا ہے وہ 2 کروڑ دینے کو یہ تیار؟ دورہ امریکہ کے بعد انشاءاللہ آپ بہت اچھی خبریں سنیں گے۔ فی الحال تو یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میڈیا بھی اچھا، ملا وہ ہوا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن ہار رہی ہے، سینٹ کے الیکشن میں ہاں جی، صدر ممنون حسین نے 30 کروڑ روپے، راجہ پرویز اشرف 32 کروڑ روپے، یوسف گیلانی 24 کروڑ روپے، شاہد خان صاحب نے 35 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اور چیئرمین سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو چیئرمین سینٹ میں تو میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب برقرار رہیں گے، اور ابھی تک اپوزیشن کا پلڑا جو ہے وہ کافی کمزور ہے۔ اور وہ ان کی وہ جو ریٹورک بھی ہے، وہ جو بڑھ کے چھڑکے تھی، وہ بھی دم توڑ دی ہوئی تو اسی لیے اپوزیشن کی۔ یہ اپوزیشن ذرا تھوڑی سی اور اب بندے کب تک گرفتار ہونے ہیں؟ اب کل ان کے 12 آدمی نہیں تھے، 12 سینیٹرز غائب، یعنی مسلم لیگ نواز کے 12 سینیٹرز نہیں تھے، تو 30-32 میں تو 12 نکال اور دیے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بھی میں آج 2-3 سینیٹر سے ملا، پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے، ان کے بھی بہت معاملات خراب ہیں۔ 20 کے قریب 15 سے 20 ان کے بندے جو ہیں نا وہ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، یا بلکہ وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں یہ پارٹی، کیونکہ باہر حالات خراب ہو گئے نا۔ لو جی 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اور کل اس وقت تک کل بھوشن یادیو کا فیصلہ بھی آ چکا ہوگا چوہر صاحب، عالمی عدالت انصاف سے 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق سنایا جائے گا۔ 13 جوری ممبرز ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ متفقہ آتا ہے یا پھر اختلافی فیصلہ آتا ہے، جس طرف میجورٹی ہوگی اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور کل ہم ایک اور بھی بات بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رحمان ملک صاحب کی دوسری کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے پہلی کتاب لکھی نریندر مودی انڈین ڈاکٹرائن پہ، وہ بہت مقبول ہوئی، لوک سبھا میں اس کا تذکرہ ہے، اور دوسری جو ہے